السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 19 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے لیسن 18 تک فعل کی تمام بنیادی علامات مکمل کر لیں، جس میں فعل اور فاعل شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فعل کے ساتھ ہی اس کا فاعل لازمی موجود ہوتا ہے۔ اب ہم ان تمام علامات جو بھی ہم نے اب تک فعل اور فاعل کی پڑھیں، ان میں سے کچھ علامات کے آگے ہم مفعول کے طور پر کچھ ضمائر استعمال کریں گے اور ان کی قرآنی مثالیں دیکھیں گے۔ اس لیسن میں ہم کچھ وہ قرآنی مثالیں دیکھیں گے جن میں فعل اور فاعل کے آگے مفعول کے طور پر کچھ ضمائر لگی ہوتی ہیں۔ ضمائر کا ٹاپک ہم ڈیٹیل میں پچھلے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ لیسنز نہیں دیکھے تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس لیسن میں ہم ضمائر کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، بلکہ صرف ان ضمائر کا ترجمہ کریں گے اور ان کو مفعول کے طور پر استعمال کریں گے۔ الحمدللہ اب آپ کو فعل ماضی اور حال اور مستقبل کا فرق بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ فعل ماضی اور فعل حال اور مستقبل کی علامات میں فرق کر سکتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم یہ 10 ضمائر مفعول کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ تمام ضمائر فعل اور فاعل کے آخر میں لگی ہوں گی۔ تو مفعول کو سمجھنے کے لیے فعل اور فاعل کی پہچان سمجھ آنی چاہیے۔ تو مفعول کی پہچان کرنے کے لیے فعل اور فاعل کی علامات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے۔ آپ کو فعل اور فاعل کی اگر پہچان آتی ہے تو آپ اس کے بعد پھر مفعول کی بھی پہچان کر لیں گے۔ آپ کے ذہن میں پچھلی تمام علامات ہونی چاہیے کہ فعل اور فاعل کی تمام علامات جو بھی ہم نے پڑھی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ انہی علامات کے آخر میں ہی کوئی نہ کوئی ضمیر مفعول کے طور پر لگی ہوگی۔ دیکھیے، مفعول وہ الفاظ ہوتے ہیں جن پر فعل واقع ہو۔ یہاں پر مفعول کے طور پر ہم ضمائر لے رہے ہیں، یعنی یہاں جس پر فعل واقع ہوا ہے وہ یا تو میں ہوں یا تم یا وہ۔ سب سے پہلی ضمیر ہے ہو، اس کے معنی اسے، ہم یعنی اس کو، ہما ان دونوں کو، ہم ان سب کو، ہننا ان سب مؤنث کو، ہا اس ایک مؤنث کو، کیا تمہیں، کی تمہیں لیکن تم ایک مؤنث کو، کم تم سب مذکر کو، یا مجھے اور نہ ہمیں۔ آئیے ہم ان تمام مفعول ضمائر کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہو کی مثالیں، یعنی اسے یا اس کو۔ یؤتیہ، دیکھیں شروع میں یا لگا ہے، پھر 3 حرفی مادہ ہے، اس کے معنی وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو یؤتیہ وہ دیتا ہے، اور ہو کی ضمیر لگی ہے، اسے دیتا ہے، وہ اسے دیتا ہے۔ اسی طرح یرزقہ، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، یرزقہ وہ اسے رزق دیتا ہے۔ یعرفونہ، یا پھر 3 حرفی مادہ اور پھر واو نون جمع کی علامت، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یہاں پر فعل ہے عین را اور فا، یعنی پہچاننا، عرفہ، تو اس کے معنی ہو جائیں گے وہ سب پہچانتے ہیں، اور ہو کی ضمیر لگی ہے تو اس کے معنی وہ سب اسے پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد خلقہ، 3 حرفی مادہ، اس کے معنی اس نے تخلیق کیا، ہو لگا ہے یہ اس کا مفعول ہے اور اس کے معنی اس نے اس کو پیدا کیا یا اس کو تخلیق کیا۔ تو فعل اور فاعل کے آخر میں جو ہو لگا ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ اس کے بعد دوسری ضمیر ہمارے پاس ہے ہما، ہما کے معنی ان دونوں کو، یضیفوہما وہ ضیافت کریں ان دونوں کی، یا 3 حرفی مادہ اور واو نون، اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہما کی وجہ سے۔ کبھی کبھی واو نون میں سے نون ڈراپ بھی ہو جاتا ہے، لیکن واو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یا پھر 3 حرفی مادہ اور واو، اس کے معنی وہ ضیافت کرتے ہیں یا کریں گے، اور ہما اس کا مفعول یعنی ان دونوں کی۔ فکذبوہما، اس میں فا کے معنی پس اور پھر کاف، دال اور با 3 حرفی مادہ، اس کے بعد واو الف لگا ہے، بالکل اسی طرح الف بھی کبھی کبھی ڈراپ ہو جاتا ہے۔ کذبو ان سب نے جھٹلایا، ہما ان دونوں کو۔ اس کے بعد ہم کی ضمیر یعنی ان سب کو یا انہیں۔ تعرفوہم، تا 3 حرفی مادہ، اس کے معنی تم پہچانتے ہو یا پہچانو گے، اور ہم لگا ہے تو تم انہیں پہچانتے ہو یا پہچانو گے۔ ینفعہم، یا پھر 3 حرفی مادہ، اس کے معنی وہ نفع دیتا ہے، اور ہم لگا اس کے معنی وہ ان سب کو نفع دیتا ہے۔ ترکہم، اس نے چھوڑا، ترکہ 3 حرفی مادہ، اس نے چھوڑا، ہم ان سب کو۔
यदुर्रुहुम या फिर 3 हरफी मादा दौद रा और रा और हम इसका मफूल यानी वो उन्हें नुकसान देता है। इसके बाद हुन्ना फ़ेल और फ़ाइल के आखिर में हुन्ना की ज़मीर इसका मफूल होती है। मिसाल के तौर पर फ़अतम्महुन्ना फ़ा पस अतम्मा उसने पूरा किया, हुन्ना उन्हें पूरा किया। उन सब मोनिस को कलिमात मोनिस वर्ड है, आतुन लगा है, अलिफ ता जिसके आखिर में हो वो मोनिस होता है। इस्म की पहचान में ये हमने पढ़ा था। आतैतुमुहुन्ना आतैतु अलिफ ता या 3 हरफी मादा इसके बाद तुम लगा है, इसके माना तुमने दिया। हुन्ना उन सब औरतों को, उन सब मोनिस को, माना तुमने उन सब मोनिस औरतों को दिया। इसके बाद हा की ज़मीर, हा के माना उसे, एक मोनिस को, यालमुहा या फिर 3 हरफी मादा ये फ़ेल और फ़ाइल इसके माना वो इल्म रखता है और हा इसका मफूल यानी उसे, उस एक मोनिस को। तो तर्जुमा होगा वो जानता है उस एक मोनिस को या वो उसे जानता है। यरज़ुकुहा यरज़ुकु वो रिस्क देता है और हा उसे, इसका मफूल। असर्रहा उसने छुपाया, हा उसे। नथलूहा नथलू शुरू में नून लगा है, इसके माना हम, और फिर ता लाम और वाओ, नून फिर 3 हरफी मादा नथलू हम तिलावत करते हैं या करेंगे, और हा उसकी। इसके बाद का की ज़मीर अगर फ़ेल और फ़ाइल के आखिर में का लगा है तो इसके माना आपको। वद्दा उसने छोड़ दिया, फ़ेल माजी की पहचान 3 हरफी मादा इसके माना उसने किया। वद्दा का उसने छोड़ दिया, का आपको। इसी तरह सअला का 3 हरफी मादा सअला इसके माना उसने सवाल पूछा और का आपसे, इसका मफूल है। खलक़ा का उसने पैदा किया तुम्हें। वजदा का वजदा उसने पाया और इसके आगे इसका मफूल का लगा है, उसने तुम्हें पाया। इसके बाद हमारे पास काफ ज़ेर की ज़मीर है, इसके माना होते हैं तुम्हें लेकिन एक मोनिस को, जैसे सूरह मरियम में इरशाद हुआ तहरा की, तहरा 3 हरफी मादा इसके माना उसने पाक किया, की तुम्हें। कुम के माना आप सबको। खलक़कुम उसने तख्लीक किया, कुम तुम सबको। रज़क़कुम उसने तुम्हें रिस्क दिया। इसके बाद या की ज़मीर अगर फ़ेल और फ़ाइल के आखिर में या लगा है तो इसके माना मुझे। मिसाल के तौर पर खलक़नी खलक़ा उसने तख्लीक किया और नी मुझे। खलक़ा को या से मिलाने के लिए ये नून लगाया जाता है ताकि इनकी हरकत आपस में मुवाफ़िक हो जाएं। खलक़ा पे ज़बर है और या पर ज़ेर आनी चाहिए इसलिए हम नून लगाते हैं, खलक़नी। इसी तरह यहदीनी या 3 हरफी मादा वो हिदायत देता है और नी मुझे। और इसके बाद हमारे पास ज़मीर है ना, इसके माना होते हैं हमें। खलक़तना 3 हरफी मादा उसके बाद ता ज़बर ता लगा है, इसके माना तुमने तख्लीक किया और नून अलिफ ज़बर ना ये इसका मफूल यानी तुमने हमें पैदा किया, हमें तख्लीक किया। बअसना उसने उठाया, ना हमें। हदैतना हदैता तुमने हिदायत दी, ना हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल की अलामात पहचान यहाँ पर मुकम्मल हुई। अब आप ये तमाम ज़माइर देखकर बआसानी बता सकते हैं कि ये इनका मफ़ूल है। अगले लेसन से हम जो फ़ेल की अलामात पढ़ेंगे वो फ़ेल के तर्जुमे में तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी बुनियादी अलामात फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल की यही हैं। इसके बाद इनके तर्जुमे में तब्दीली लाने के लिए हम कुछ अलामात देखेंगे और पढ़ेंगे और कुरानी मिसालों के साथ उनको समझेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कथीरा।